ابھی حفیظ الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں، خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہم رکاب ہیں جناب فدا خان صاحب، وزیر ثقافت و سیاحت، جو ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں۔ ٹور ڈے خنجراب کے کنکلوڈنگ ایونٹ میں نہ صرف گلگت بلتستان کی چیدہ شخصیات تشریف فرما ہوں گی، مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے اور آپ کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ کی تقریب کو خصوصی طور پر رونق بخشنے کے لیے ہز ایکسیلنسی جلال حسین مقپون گورنر گلگت بلتستان بھی تشریف لا چکے ہیں، میزبان ہیں۔ آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج کے پروگرام میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔
خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے کی جانب سے اور حمزہ کی کمیونٹی کی جانب سے اور تمام سربی اداروں کی جانب سے جو آج کی پروگرام کو تقریب کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر ذمہ داریاں سنبھال کے بیٹھے ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آمد کے ساتھ ہی پروگرام کا باما ہوتے ہیں، وہاں پہ قومی ترانہ بجایا جاتا ہے۔ حفیظ الرحمان صاحب چیف منسٹر گلگت بلتستان سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہز ایکسلنسی اور عزت مآب جناب صدر پاکستان کی خدمت میں سپاہ سلامت پیش کریں۔ اسمبلی ممبران کونسل، انتہائی قابل احترام سیکریٹری صاحبان، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اس کے ذمہ داران، اور حمزہ کے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ٹور دی خنجراب کی اس دوسری سائیکل ریلی جس کا آج یہ اختتامی تقریب ہے، جس کی مہمان خصوصی کے لیے حکومت گلگت بلتستان نے صدر پاکستان سے درخواست کی تھی، اور ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اس ایونٹس کی فائنل میں شرکت کر کے گلگت بلتستان کے اس ایونٹس کو، اور اس میں جتنے لوگ شرکت کر رہے ہیں پوری دنیا سے، پورے پاکستان سے، ان سب کی بھرپور حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً محترم صدر پاکستان کی آمد سال میں یہ دوسری مرتبہ ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ پچھلے وزٹس کے بعد بھی مختلف ٹی وی پروگرامز میں ملکی اور غیر ملکی نشریاتی اداروں کو اور پاکستان میں مختلف معاملات میں گلگت بلتستان کے عوام کی اور گلگت بلتستان کی حکومت کی بھرپور مدد کی ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ سرفرنگا ڈیزرٹ ریلی جو دنیا کا پہلا کولڈ ڈیزرٹ ہے، اور دنیا میں کہیں ایسا ڈیزرٹ نہیں جہاں دریا بھی ہو، صحرا بھی ہو، پہاڑ بھی ہو اور گلیشیئرز بھی ہو۔ اور میں
مجھے انتہائی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی پوری ٹیم کا، چیف سیکرٹری صاحب اور ان کی پوری ایڈمنسٹریشن کا، کہ الحمدللہ تسلسل سے سرفرنگا ڈیزرٹ ریلی جو ہے وہ فل سپانسرشپ کے ساتھ پوری دنیا سے، پورے پاکستان سے لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں. وہ بھی اگلے مہینے اگست میں انشاءاللہ تعالی انعقاد ہوگی اس سال کے حوالے سے. اور یہ جو ایونٹ ہے اس کی اپنی اہمیت ہے. اس کے علاوہ مذہبی حوالے سے ہم نے مصر سے قرآن بلایا جناب صدر پاکستان صاحب، اور دمشق سے، مصر سے انٹرنیشنل قرآن بلا کے الحمدللہ قرآن کے حوالے سے بھی بڑی بڑی جو ہے وہ مجالس سجائی گئی اور لوگوں نے اس کو بھرپور پذیرائی دی. چونکہ گلگت سے شروع ہو کے خنجراب تک، چائنا کے بارڈر تک، یہ لگ بھگ 300 کلومیٹر بنتا ہے اور 4 دن کا مسلسل جو ہے یہ سفر بنتا ہے سائیکلسٹ کا، اور 4 مختلف جو ہے وہ اس کے اسٹیشنز بنتے ہیں. اس کو پرامن الحمدللہ ملک بھر سے ٹیمیں آئی ہیں، بیرون ملک سے ٹیمیں آئی ہیں. سیکیورٹی وائز، ماحول وائز اور ہر لحاظ سے کامیاب ترین انعقاد پہ میں چیف سیکرٹری صاحب، منسٹر ٹورزم، سیکرٹری ٹورزم اور خاص طور پر کمشنر گلگت کا، ان سب کو میں بھرپور شاباش دیتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً اس ایونٹس میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں نے تعاون کیا، جس میں پاکستان سائیکل فیڈریشن، ان کے تعاون کے بغیر اس ایونٹس کا انعقاد اور اس کی ریکگنیشن نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ممکن نہیں ہے. مجھے خوشی ہے کہ آج اس ایونٹ کو گزشتہ 3 دن سے نیشنل میڈیا بھرپور کوریج دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الجزیرہ، اسکائی نیوز اور انٹرنیشنل نیوز چینلز کے اندر ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ دنیا کے ایک ایسا خطہ بھی ہے جہاں پہ اللہ پاک نے یہ ساری قدرتیں، یہ ساری نعمتیں رکھی ہیں. انشاءاللہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ تعداد میں ٹیمیں اس میں شرکت کریں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سپانسرز ہیں جن کے بغیر ایسے ایونٹس ممکن نہیں ہوتے، جس میں خاص طور پہ میں سرینا کا نام لوں گا، اور اس میں جو خاص طور پہ میڈم ثروت مجید صاحبہ ہیں ان کا، اور میڈم افشاں بانو صاحبہ، جناب حسین ارغوانی صاحب، اور خاص طور پہ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن جو SCO ہے ہمارا، ان کا بھرپور تعاون رہا، محترم جناب اجلال کاظمی صاحب کا، اور خاص طور پر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے نائب صدر حاجی قربان صاحب. تو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی پوری ٹیم کو کہ حکومت گلگت بلتستان کے فنڈز اس میں ٹوٹل 20 سے 30% کا خرچہ ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال یہ 20% کا خرچہ بھی ختم ہوگا اور 100% یہ انشاءاللہ سپانسرڈ ہوگا، اور یہ ٹوٹلی ہر سال جو ہے یہ سپانسرشپ کے ذریعے آگے بڑھایا جا سکے گا. جناب صدر محترم، میں یقیناً آپ کی آمد سے جہاں لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، اس وقت ہزاروں ٹورسٹ بھی یہاں موجود ہیں. الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سب نے مل کے کوشش کی. آج اس خطے میں 15 سے 20 لاکھ ٹورسٹ آ رہا ہے، اور یہ خطہ پوری دنیا کے اندر امن کے لحاظ سے ایک پہچان رکھتا ہے. گلگت بلتستان پاکستان کی پہچان ہے، ہنزا جو ہے وہ گلگت بلتستان کی پہچان ہے، اور یہ ہمارا چہرہ ہے. میں اس موقع پہ ہم احسان کرنے والوں کا احسان نہیں بھولتے، ہم اپنے محسنوں کو نہیں بھولتے. میں کوٹ لکھپت جیل کے اس قیدی نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہنزا کو ضلع بنایا، جنہوں نے ہنزا کو ضلع بنایا، جنہوں نے ہنزا کو کراکرم یونیورسٹی دی، جنہوں نے گلگت بلتستان کو تعمیر و ترقی کا راستہ دیا. لہذا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ موجودہ وفاقی حکومت سے اور خاص طور پر اپنے صدر مملکت سے کہ تعمیر و ترقی کے اس سفر کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اسی طرح ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے جس طریقے سے پچھلی حکومت نے بھرپور تعاون کیا ہے. مجھے امید ہے جہاں صدر پاکستان نے ہمیں بہت سے معاملات میں سپورٹ کیا، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ان کی سپورٹ ہمیں ملتی رہے گی. اور میں امید رکھتا ہوں
इस जिला हुंजा में सदर पाकिस्तान मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, बहुत शदीद इस वक्त पावर क्राइसिस का हम शिकार हैं। यहाँ कुछ प्रोजेक्ट हमारे नदी नालों के जरिए बह गए, कुछ प्रोजेक्ट जो है वो डिजास्टर का शिकार हो गए, और आज इस वक्त भी 7 घंटे पर मुश्किल हम इनको बिजली दे पा रहे हैं, वो भी डीजल जनरेटर्स के जरिए। तो मेरी आपसे इस्तदा होगी कि 32 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट पिछली हुकूमत दे के गई है, उसके लिए भरपूर आपकी तरफ से हौसला अफजाई फंडिंग की जाए। और हमने फॉरेन फंडिंग के जरिए $1.5 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे बिजली के मंसूबों पे हम लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पिछली हुकूमत ने ये नहीं देखा कि यहाँ पे, हालांकि हम ना इस्लामाबाद में हुकूमत बनाने वालों में शामिल हैं, ना किसी हुकूमत को गिराने में हमारा कोई रोल है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं अपने मौसनों से। अब सदर ममलिकत, चूंकि हम गिलगित बल्तिस्तान डायरेक्ट वजीर आजम के दायरेकार में नहीं है, सदर ममलिकत के दायरेकार में है। आप रियासत के सरबराह हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान के भी सरबराह आप ही हैं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह इस पावर क्राइसिस को दूर करने के लिए आप हमारी मदद करेंगे। और एक वुमेन यूनिवर्सिटी जो पिछली हुकूमत ने एडीपी में रखा था, पीएसडीपी में, लेकिन अभी तक वो मैच्योर नहीं हो गई। और उसके साथ साथ सूबे में, चूंकि आप खुद डॉक्टर हैं, पूरे सूबे में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज हमने मंजूर करवाया था, उसकी फंडिंग, उसकी जमीन, उसका सब कुछ कंप्लीट हुआ था, लेकिन अब इस वक्त वो पीएसडीपी से आउट हो गई है। हमारी आपसे इस्तदा है कि वो एक कम से कम एटलीस्ट सूबे में एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो, और उसका इफ्तिताह हम आपके हाथ से कराना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको खुद बखूबी इल्म है, जिस सूबे में मेडिकल कॉलेज नहीं होता, डॉक्टर वहां से भागते हैं, वहां टीचिंग की फैसिलिटी नहीं होती, उनको आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होते। हमने पैकेजेस दे दे के 150 से 550 डॉक्टर यहाँ पे हमने रखे हैं, लेकिन जिसका जी चाहता है अगले हफ्ते जो है थोड़ी सी सख्ती हम करते हैं तो वो छुट्टी की दरख्वास्त दे के चला जाता है। लिहाजा इस खित्ते के अंदर चूंकि मेडिकल फैसिलिटीज से हम 1000 किलोमीटर दूर हैं इस्लामाबाद से। पहला कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है, पहला कैंसर हॉस्पिटल सूबे में बन रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तेजी से काम जारी है। लेकिन उसके कंप्लीट से पहले इस सूबे में अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो यहाँ के नौजवान जो सूबों में पढ़ते हैं तो इस इलाके में ही पढ़ लेंगे और अपने अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तफसील के साथ, जिस आजिज़ी और इंकिसारी के साथ और जिस जज्बे के साथ ये हर आदमी से मिल रहे हैं, हर शख्स से मिल रहे हैं, और अपना प्रोटोकॉल को बलाताक रखते हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये इनका आला ज़र्फ़ी है, इस इलाके से मोहब्बत है। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला अगले साल जब तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर कुछ इक़दाम हमारे लिए करके आएंगे, क्योंकि हम यकीन रखते हैं अपने बड़ों पे, हम पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, पाकिस्तान की वफाक पे यकीन रखते हैं। एक दफ़ा फिर सदर ममलिकत आपका और आपके साथ आए तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह ये जो टूर दी खुंजराब साइकिल रेस है, ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान की पहचान बनेगा और पूरी दुनिया में हमारी सॉफ्ट इमेज को बुलंद करेगा। और इस इलाके में जो टूरिस्ट, आप आज टोटल टूरिस्ट का 10% है फॉरेन, तो इंशाअल्लाह अगले सालों में हज़ारों की तादाद में फॉरेन टूरिस्ट आएगा, जिससे रिमिटेंस आएगा, जिसके ज़रिए हमारा सॉफ्ट इमेज बुलंद होगा, जिसके ज़रिए पाकिस्तान का दुनिया में बेहतर चेहरा पेश करने में हम कामयाब होंगे। आपका एक दफ़े शुक्रिया। मैं आखिर में नारा लगाऊंगा, मेरे साथ मिलकर नारा लगाए, पाकिस्तान, 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 गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, अहलियान हुंजा। बहुत शुक्रिया।
جگر سب سزا عشق دیا اللہ اللہ چھٹ دے ہزار چاوے عشق نہ چھٹ دے پھلب کی زندگی عشق چھٹ دے ست ہزار چاوے عشق نہ چھٹ دے کک نہ چھٹے پیٹ وفا عشق دیا اوکھے پینڈ لمیاں عشق دیا اللہ عرش پرست عشق نے قدم ٹکایا ہے ہر دل ہر کام چ عشق سمایا ہے عرش پرست عشق نے قدم ٹکایا ہے باطل ایکل حق صدا عشق دیا اوکے پینڈ لمیاں راوا عشق دیا
افغانستان، سری لنکا اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سینکڑوں حضرات، مہمان گرامی اور میرے ہنزہ کے بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں جناب صدر پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ گلگت بلتستان کے اس خوبصورت علاقے کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے خود یہاں تشریف لائے۔ صدر صاحب کے آنے سے دنیا اور بالخصوص پاکستان کے لوگوں کے سامنے گلگت بلتستان کے کلچر اور خوبصورتی کو نمایاں کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام خواتین و حضرات کا بھی مشکور ہوں جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں تشریف لائے، اور مجھے قوی امید ہے کہ ہمارے سب مہمان اس علاقے کی خوبصورتی اور روایتی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ جناب صدر، گلگت بلتستان میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مثالی امن قائم ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ اور باہر سے آئے ہوئے سیاح بھی سکون اور یکسوئی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے خوبصورت علاقہ جو کہ دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا، حکومت کی ٹوئٹی خونجاب، سرفرنگا ڈیزرٹ ریلی اور شندور پولو فیسٹیول بین الاقوامی حسن قرات کے مقابلوں کے انعقاد کی وجہ سے دنیا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، جس کے لیے محکمہ سیاحت، ضلعی انتظامیہ، پولیس، ٹور آپریٹرز اور یہاں کے باسی خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ موجودہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ویزا شرائط پہ نرمی، NOC کا خاتمہ اور عوام دوست سیاحتی پالیسی اس امر کا واضح ثبوت ہے۔ وفاقی حکومت کے ان اقدامات سے پاکستان میں بالعموم اور گلگت بلتستان میں بالخصوص سیاحت کا شعبہ مزید ترقی کرے گا اور یہاں کے عوام کی زندگیوں میں بہتری اور خوشحالی آئے گی۔ وفاقی حکومت کے ان اقدامات میں 175 ممالک کے باشندے آن لائن ویزا کی درخواست دے سکتے ہیں۔ 5 ممالک کے باشندوں کی ای ویزا کی سہولت دی گئی، جو کہ آئندہ سالوں میں بڑھا کر 76 کی جائے گی، اور اس کے علاوہ بزنس ویزا کے لیے ممالک کی تعداد 48 سے بڑھا کر 96 کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان میں روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے بہت سے پروجیکٹ شروع کر چکی ہے۔ ایکلیمیٹائزیشن کی ضرورت ہے، یا آکسیجن کی کمی ہے۔ پھر جب ہم پوٹالہ پیلس میں اوپر گئے چڑھتے چڑھاتے، تو وہ تبت کے اندر چائنا سے جب لوگ مین لائن چائنا سے تبت آتے ہیں تو جو شادیاں کرتے ہیں تو وہ ہنی مون کے لیے تبت بھی آتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ایک پتلا سا کین، جیسے یہ بوتل نہیں ہوتی پانی کی، اس میں سے ایک سٹرا نکل رہی ہے اور ناک میں گئی بھی ہے، دلہا کے بھی اور دلہن کے بھی اور سب کے۔ تو پتہ چلا کہ یہ آکسیجن کا کین لے کر آتے ہیں۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے یہاں محنت کی تو میرا خیال سے ایکلیمیٹائز بھی ہوئے، اس وجہ سے یہ ریس جو ہے یہ دنیا کے اندر انشاءاللہ مشہور ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب گلگت بلتستان پچھلی مرتبہ آیا تھا تو کچھ تو سیاسی اعتبار سے کچھ لوگوں کی ڈیمانڈز تھیں جو میں پہنچاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، مسلسل فکر رہی، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جناب آج سے 2014-15 کے اندر ٹورسٹ بہت کم آتے تھے، 15,000 کے قریب آتے تھے، اور بڑھتے بڑھتے تقریباً 20 لاکھ تک اس سال پہنچ گئے۔ اس کا میں نے اتنا پرچار کیا، جہاں جس پروگرام میں بھی مجھے محبت ہے گلگت بلتستان سے، تو جہاں جو پروگرام آیا پاکستان کو فخر سے جب مجھے بیان کرنا چاہیے تھا جہاں بھی، تو میں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر حالات پرامن ہو گئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین وادیاں اور خوبصورت ترین ایریا کے اندر لوگ کتنی شوق سے جا رہے ہیں کہ کہاں 15,000 اور کہاں لاکھوں کے اندر 20 لاکھ تک پہنچ گئے۔ اچھا، یہ صرف وہاں نہیں کہا، میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے کہ میں صدر جب تک نہیں بنا تو میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھا۔
جب میں صدر بنا تو میں نے حلف اٹھایا اور پاکستان کا آئین مجھ سے حلف اٹھواتا ہے کہ میں اب کسی پارٹی کا نہیں، میں پورے پاکستان کا صدر ہوں، اور میری کوشش ہمیشہ یہ رہے گی کہ فیڈریشن کے اعتبار سے اس کو مضبوط کریں۔ اچھا، مگر میری حکومت ہے، میرے ساتھیوں کی حکومت ہے، میں نے ان کے ساتھ سفر طے کیا ہے۔ کس چیز کے لیے سفر طے کیا ہے؟ پاکستان کے لیے سفر طے کیا ہے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے سفر طے کیا ہے، پاکستان کے لیے ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ موقع ملے گا تو جان دیں گے، موقع ملے گا تو پاکستان کو اچھا کریں گے، موقع ملے گا تو غریب کے منہ میں نوالا جائے گا، موقع ملے گا تو ہر ایک کے لیے تعلیم ہوگی، موقع ملے گا تو ہر ایک کے لیے صحت ہوگی، اور یہ وعدہ پورا کرنا ہے کیونکہ 70 سال گزر گئے ہیں۔ 70 سال کے اندر باوجود ترقی کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے معاملہ پیچھے رہا۔ تو میں ایک انڈیپینڈنٹ حلف کے اعتبار سے نان پارٹیسان ہوں، اور لہٰذا انہی چیزوں کا ساری محفلوں کے اندر میں خود بھی خیال رکھتا ہوں کہ میرا پاکستان میری جماعت، یہ لوگ میرے بھائی جن کے لیے میں نے سب کچھ کرنا ہے، اور انہی کے لیے حکومت نے بھی سارا کام کرنا ہے۔ اور اس کی خوش قسمتی کیا ہے؟ اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو انوائرمنٹ کے اعتبار سے میں گلگت بلتستان کے اندر جب پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا اور اب بھی میں بار بار لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ، یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، اس کو اتنا ہی اچھا رکھنا چاہیے۔ پاکستان کے بہت ساری جگہوں پر اتنی تعمیرات ہو گئیں، مری کے اندر اب کانکریٹ ہی کانکریٹ نظر آتا ہے، نیچرل خوبصورتی ختم ہو گئی۔ ایورسٹ میں لوگ کچرا پھینکتے رہتے ہیں، تو میں جب یہاں آتا ہوں تو مجھے یہی ہوتا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے پلاسٹک کو بین کر دیا، مگر پلاسٹک کو بین کرنے کے ساتھ ساتھ ہر بچے کی تربیت کرنی پڑے گی، ہر بڑے کی تربیت کرنی پڑے گی۔ جو باہر سے آپ کی گلیوں میں آئے گا اور ان وادیوں کے اندر آئے گا، آپ کی اس کو تربیت کرنی پڑے گی کہ دیکھو یہ صاف جگہ ہے، یہاں پاکیزگی کے ساتھ لوگ آتے ہیں، کوڑا نہیں پھینکتے، کوڑا اپنے ساتھ اٹھاؤ اور بالکل صاف رکھو جس طرح سے اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ یہ بھی حالات ہم نے بہتر کرنے ہیں۔ مگر گلگت بلتستان کے اندر ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ ماشاءاللہ ہر چیز کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، لوگوں کی محبتوں کے اعتبار سے، سچائی اور دیانتداری کے اعتبار سے آپ کے ہاں بہت اس بات کا چرچا بھی ہے، اور یہی ٹورسٹ جب آئے گا یہی دیکھے گا۔ میں دنیا میں جب ٹورزم کرتا رہا ہوں تو ہر جگہ کبھی میں نے یہ دیکھا کہ ٹیکسی والا مجھ سے جھوٹ بولے۔ میں بنگلہ دیش گیا مثال کے طور پر، میں اور میری بیوی اور بچے، تو چٹاگانگ میں ٹرین سٹیشن کے پاس اترا اور میں نے پوچھا کہ وہ جو ٹورزم ڈیولپمنٹ کا ہوٹل ہے وہ کہاں ہے، تو آپس میں بڑی بات چیت ہوتی رہی، میری سمجھ میں نہیں آیا، رات ہو گئی تھی، 9-10 بج گئے تھے، تو کسی نے کہا کہ 500 روپے، کسی نے کہا اتنے پیسے، اور کسی نے کہا بڑا دور ہے۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے، ریلوے اسٹیشن کے پھاٹک سے نکلے، یوں گھوم کر بالکل ریلوے اسٹیشن کے برابر میں ہوٹل تھا، بالکل برابر میں، یعنی پیدل جا سکتے تھے ہم۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بددیانتیاں دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں، مگر میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایک نیا پاکستان وہ پاکستان بنے گا جس کے اندر سچائی ہوگی، جس کے اندر اگر باہر سے سیاح آئے گا تو یہ کہے گا کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ جگہ جانے کے قابل ہے، یہ دیانتدار لوگ ہیں۔ یہ کلچر ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کیا کیا، اچھا یہ کچھ ٹیلی ویژن پر کہتا رہا، کچھ ادھر ادھر۔ محمد بن سلمان صاحب ہز ہائنس سعودی عرب سے آئے، 2 باتیں میں ان کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں، اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام کا پیغام کا اعلان کیا تو وہ ایک پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہم یقین کریں گے۔ کیوں کرو گے؟ اس وجہ سے کہ آپ نے ہمیشہ امانت داری کی ہے،
آپ نے ہمیشہ دیانتداری سے رکھا ہے سارے معاملات کو. آپ کو جو چیز دی گئی وہ آپ نے رکھی ہے, تو لہٰذا ہم آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں, ہمیں آپ کے اوپر بھروسہ ہے. یہ بڑی اہم بات, یہ قیادت کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ اس کا جو قائد ہوگا وہ صادق اور امین ہوگا. پھر لوگوں نے یہ کہا کہ جی آپ اونچی جگہ پر کھڑے ہیں لہٰذا آپ کو نظارہ ہوگا ہر طرف کا. تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ مستقبل کی بات دیکھ رہا ہوتا ہے. تو دوسری مثال یہ ہے, تو جب محمد بن سلمان صاحب آئے یہاں پر تو ہم ان سے یہی کہہ رہے تھے کہ جی آپ دنیا بھر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہاں انویسٹمنٹ کریں. تو انہوں نے کہا ہاں, اور ان سے میں بتاتا ہوں کہ میں نے گلگت بلتستان کی کیا بات کی. تو انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں کہنے لگے مجھے پاکستان پر بڑا بھروسہ ہے, اور اس وجہ سے بھروسہ ہے کہ میں دنیا بھر میں انویسٹ کرتا ہوں, مگر یہاں, اور انہوں نے پرائم منسٹر کا اور میرا نام لے کر کہا, کہنے کی بات ہے مگر کیوں اس بات کا میسج جب جانے لگے گا کہ دیانتدار قیادت ہے, دیانتدار لوگ ہیں, تو یہاں سیاح بھی آئیں گے, انویسٹمنٹ بھی آئے گا. انہوں نے کہا آپ لوگ دیانتدار ہیں, اور میں نے سعودی عرب کے اندر میرے اور میرے والد کرپشن سے ہمیشہ دور رہے, لہٰذا جب میں نے وہاں پر امانت داری کا کام شروع کیا تو میں وہ سختی بھی کر سکتا تھا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ چھٹی کیسے گزارتے ہیں. اچھا, یہی ڈائیلاگ میں نے پچھلے دنوں قطر کے امیر آئے ان سے بھی پوچھا, کیونکہ مجھے یہاں اس جگہ کو فروغ دینے کے لیے میں ہر ایک سے کہتا ہوں. تو ہز ہائنس محمد بن سلمان صاحب سے جب میں نے یہ کہا کہ آپ چھٹی کیسے گزارتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں ڈیزرٹ میں جاتا ہوں, اور میں باہر نہیں جاتا, ملک کے ڈیزرٹ میں زیادہ جاتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کو ڈیزرٹ میں تو ستارے نظر آتے ہوں گے, کیونکہ شہروں میں آپ ستارے نظر نہیں آتے روشنی کی وجہ سے. تو فوراً کہنے لگے, ایک ان کا منسٹر بیٹھا ہوا تھا 3-4 کرسیاں ادھر, اس کو بلایا جلدی سے کہ مجھے وہ میرا ٹیلی فون دکھاؤ, میں ان کو پریزیڈنٹ صاحب کو تصویریں دکھانا چاہتا ہوں جو ڈیزرٹ سے نظر آتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ وہاں نظارے دیکھتے ہیں, آپ پاکستان آئیے. تو میں ان سے ایک اور وہاں پر ایک سینڈ میں بنی ہوئی پرانے زمانوں کی, جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے, وہ محلات ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے بڑے پسند ہیں. تو میں نے ان سے جب یہ کہا, میں نے کہا کہ جی آپ آئیے اب کی تو گلگت بلتستان ضرور جائیے گا. تو کہنے لگے کہ میں جولائی اگست میں آؤں گا. مجھے کہنے لگے کہ آپ وہاں جائیے گا. میں نے کہا شرط یہ رکھی میں نے کہ پہلے آپ یہاں آئیں گے پھر میں وہاں جاؤں گا. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی یہی کہا. قطر کے امیر آئے, ان سے بھی یہی کہا. تو مجھے یقین ہے باوجود آپ لوگوں کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر, اور ویسے بھی, کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو خود تعجب ہوگا جس طرح سے آپ کی ٹورزم انڈسٹری فروغ پائے گی, اور جس طرح سے آپ کی معدنیات کی انڈسٹری فروغ پائے گی. مگر بھائیوں اور بہنوں, یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ جو محبت اور جس امن کو آپ نے حاصل کیا ہے, دیکھو ایک امن تو سارے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے تھا, مگر گلگت بلتستان کے لوگوں کو میں یہ بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپس کے اندر آپ نے جو امن قائم کیا ہے, اس کی آپ کو مبارکباد ہونی چاہیے. ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ نے کتنا پرامن اس کو کر لیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہاں مزید ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے. جہاں تک کچھ باتیں رکھی گئیں وومن یونیورسٹی کے اعتبار سے اور کراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اعتبار سے کہ اس کے کیمپسز ہوں, تو ہنزا میں تو کھل گیا. میں آج نگر گیا تھا, وہاں بھی لوگوں نے یہی کہا کہ وہ اس کے اندر کچھ کیا جائے. بجلی کی توانائی کے اعتبار سے 32.5 میگا واٹ کا جو ہے اس کی شروعات ہو گئی ہے. مجھ سے گورنر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے کچھ باتیں رکھی ہیں جس کے اندر ساورن گارنٹیز کا ذکر ہے. میں یقیناً پرائم منسٹر صاحب کو بتاؤں گا. آج نگر گیا تو وہاں پر مجھے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب 2-3 مرتبہ آ چکے ہیں ہائیکنگ کے لیے, رش لیک تک جا بھی چکے ہیں. تو ان کو یاد بھی آ جائے گا, اور میں ان سے کہوں گا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے آپ سے کچھ فرمائشیں کی ہیں, ان تک بات پہنچاؤں گا. مگر یقین جانیے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے حضرت موسیٰ کی قوم 40 سال تک بھٹکتی رہی اور اللہ تعالیٰ
نے انتظار کیا کہ جب تو قوم تیار ہو جائے گی تب اس کو مالا مال کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو پاکستان کی قوم بھٹکتے بھٹکتے اب انشاءاللہ صحیح راستے پر گامزن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. پاکستان، گلگت بلتستان، پائندہ باد. السلام علیکم.